جس قوم کے پاس علم نہ ہو ان کے جسموں میں روح ہونے کے بعد بھی تاریخ ایسی قوموں کو مردہ مانتی ہے۔ جس کے پاس علم کی دولت نہ ہو زندہ ہونے کے بعد بھی وہ ایک مردہ کی طرح ہے، ایک لاش کی طرح ہے۔ نہ دنیا ہی کام ان سے صحیح طریقے سے انجام پا سکتے ہیں اور نہ ہی دینی کام کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے علم کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی اہمیت سے دنیا کے کسی فرد کو انکار نہیں۔ یہ سراپا علم برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ بلکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درجنوں احادیث مبارکہ میں تعلیم کے حوالے سے حدیثیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، اور جہالت، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ موت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی حصول علم کی ترغیب دینا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ تعلیمی بیداری پیدا کر دیں، کوئی مدرسہ کھول دیں، کوئی اسکول کھول دیں، کسی یونیورسٹی کی بنیاد ڈال دیں، کسی کالج کو بنائیں، کسی دارالعلوم جامعہ کو قائم کر دیں، تو علم کے فروغ کے یہ سب ذریعے ہیں۔ اور رب ذوالجلال اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ پچھلے جمعہ میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر وہ علم جو اللہ و رسول تک پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ محبوب و مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اور ہر وہ علم چاہے وہ کسی طرح کا علم ہو، اگر اللہ سے دور کر رہا ہے، رسول اللہ سے دور کر رہا ہے، مذہب سے، دین سے دور کر رہا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو وہ نفع بخش نہیں، وہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اب اس میں علم کی کیٹیگری کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مسلمانوں کے پاس ایک فلسفہ ہے کہ کون سا علم ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے، کون سا علم ہے جو ہمیں رسول اللہ سے قریب کر دے، کون سا علم ہے جو ہمیں دین سے قریب کر دے۔ جو علم آپ کو اللہ و رسول اور دین سے قریب کر دے، وہ کوئی بھی علم ہو آپ کے حق میں نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ اور اگر علم آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، رسول اللہ سے دور کر رہا ہے، اپنے مذہب و دین سے دور کر رہا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو وہ آپ کے حق میں نقصان دہ ہی ہے، کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور سے اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ بھی سکتا ہے، مگر حقیقت میں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ فارمولا کسی اور کا دیا ہوا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولا ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا فارمولا ہے۔ اس لیے ہم تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ اس ایجوکیشن کے حصول کا مقصد اللہ و رسول اور دین سے قریب ہونا ہے۔ اب اس بیچ میں ضمن میں دنیا آ جائے اس کی کوئی قباحت نہیں، لیکن اللہ و رسول سے دور کرنے والا علم نہ ہو۔ مذہب اسلام نے ایجوکیشن کے حوالے سے جتنی تعلیمات اور جتنی ترغیبیں، جتنے احکامات نازل فرمائے، جتنی فضیلتیں بیان فرمائی، کسی اور مذہب میں یہ نہیں۔ اور یہ ہر انسان جانتا بھی ہے، محسوس چیز ہے، یہ اپنی نگاہوں سے آدمی دیکھتا ہے کہ ایک صاحب علم کو ان لوگوں پر جو صاحب علم نہیں ہے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے جنہیں صاحب علم بنایا، علم عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے علم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پر انہیں درجوں بلندیاں عطا فرمائی، درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ آج ہم آپ کی بزم محبت میں ہندوستان کے ایک ایسے عظیم الشان مجاہد جنہوں نے ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیمی معاملے میں ہندوستان کی دھرتی پہ ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس انقلاب کی دھمک نہ صرف ہندوستان محسوس کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے ممالک والے اس عظیم الشان شخص کی تعلیمی اور ایجوکیشن بیداری
کے حوالے سے جو انقلاب برپا کیا پوری دنیا کے لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، پورا عالم اسلام اس کو محسوس کر رہا ہے۔ یوں تو آپ جانیں کہ علمی میدان میں چاہے آپ دینی تعلیم کے ادارے قائم کریں، مدرسہ قائم کریں، جامعہ قائم کریں، یا پھر آپ کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، اسکول بنائیں، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ جنہوں نے بنایا لوگ انہیں سلام کرتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جنہوں نے بنایا لوگ ان کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں، اور دیگر کالجز یونیورسٹیز جنہوں نے بنایا لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے جامعات جنہوں نے بنائے لوگ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیاوی تعلیم گاہ دانشگاہ بنائیں تب بھی لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں، دینی تعلیم گاہ بنائیں تب بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی اسی دھرتی پہ ایک بچہ مراد آباد بھوجپور کی سرزمین سے اٹھا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، مفتی بنا، محدث بنا، مفکر بنا، اور جب وہ شخص، وہ بچہ علم دین سے فارغ ہونے کے بعد غوث اعظم کا فیضان لے کر، غریب نواز کا فیضان لے کر، اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر، صدر الشریعہ کا فیضان لے کر یو پی کے اعظم گڑھ ضلع کے مبارک پور صوبہ میں علم دین کے فروغ کے لیے پہنچا ہے، تو زمانے نے اس بچہ کو دیکھا کہ چند سال گزرا ہی نہیں تھا، ایک مکتب ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھا کرتے تھے، چند سال کے بعد دارالعلوم بن گیا، پھر چند سال کے بعد ایک ایسا جامعہ، علم و فضل کا ایک ایسا شہر اس مرد مجاہد نے قائم کر دیا کہ آج پوری دنیا والے اس شہرستان علم و فضل کو جامعہ اشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی کے نام سے یاد بھی کرتی ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتی ہے۔ اس مرد مجاہد کو لوگ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت استاذ العلماء حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی مبارک پوری کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آج ہندوستان بھر ہی میں نہیں پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پروفیسر یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھا رہے ہیں، ان کا رشتہ علم و فضل کہیں نہ کہیں اسی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے جا کر ملتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جے این یو ہو، ڈی یو ہو، بی ایچ یو بنارس ہو، یا پریسیڈنسی یونیورسٹی ہو، یا مولانا ابوالکلام آزاد ہو، یا پھر امریکہ افریقہ کی یونیورسٹیاں ہو، ہر یونیورسٹی میں اگر مسلم نمائندہ بن کر چہرے میں داڑھی سجا کر کرتا ٹوپی پہن کر اگر کوئی یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم دے رہا ہے تو کہیں اور کا اسٹوڈنٹ نہیں، وہ بلا شبہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اسی کلکتہ میں لے لیجئے، اسی مسجد میں 2 بار 3 بار میں انہیں بلا چکا ہوں، پریسیڈنسی یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے پروفیسر علامہ ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی پورے کلکتہ کے علم و فضل کی دنیا میں عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق کہاں؟ اسی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا اسٹوڈنٹ ہے۔ مولانا آزاد کالج جو کلکتہ کے کالجوں میں ٹاپ 10 میں جس کا نام آتا ہے، اس کا پروفیسر علامہ صدر الاسلام مصباحی کہیں اور کا اسٹوڈنٹ نہیں، اسی جامعہ اشرفیہ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ حد یہ ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر افضل مصباحی کہیں اور کا اسٹوڈنٹ نہیں، اسی جامعہ اشرفیہ کا اسٹوڈنٹ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہندوستان میں علمی تعصب ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں جوانوں، کوالٹی کی اہمیت ہے، ڈگری کی اہمیت ہے، صلاحیتوں ایبلٹی کی اہمیت ہے۔ بی ایچ یو بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر ایک مولوی کا پروفیسر بن کر جانا سمجھنا اس زمانے کا کتنا بڑا انقلابی قدم ہے یہ۔ اور ابھی یوگی دور کے اندر 2 سال پہلے ڈاکٹر افضل مصباحی بنارس یونیورسٹی کی ہندو یونیورسٹی کا پروفیسر بن کر کے وہاں گئے اور ابھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایجوکیشن کے اندر طاقت، یہ ہوتا ہے علم کی کوالٹی کی طاقت۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، تو آپ ہزاروں تعصب کے باوجود آپ کو جاب دینے سے، نوکری دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صلاحیت کی اہمیت ہر دور میں ہے۔ آپ تو سمجھتے ہو ہم نے مدھیمک پاس کر لیا، ہو گیا، گریجویشن کر لیا، ہو گیا۔ ارے اس زمانے میں مدھیمک گریجویشن یہ بنیادی تعلیمات ہے۔ میرے جوانوں آگے بڑھو، آگے بڑھو،
اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو. ارے جاب تمہیں تلاش نہیں کرنا ہوگا، نوکریاں تمہیں تلاش نہیں کرنا ہوگا، نوکریاں تلاش کرتے کرتے آپ کے گھر پہنچ جائے گی. پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ، اپنے آپ کو اس لیول کا تو بناؤ. یہ تو ہم دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. اور اگر اسی جامعہ اشرفیہ کے دیگر اسٹوڈنٹ کی بات کیجئے تو لندن کے اندر، پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل سطح پہ ورلڈ اسلامک مشن کو جن لوگوں نے قائم کیا، علامہ ارشد القادری اسی جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہے، علامہ قمر الزمان خان اعظمی اسی جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہے، مفتی اور بھی بہت سارے باہر ہیں، بہت سارے نام ہیں، یہ سب اسی جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ہندوستان کے اندر حضور محدث کبیر سے لے کر شیخ الاسلام مدنی میاں سے لے کر اور دیگر بڑے بڑے علماء سے لے کر سب کے سب اسی جامعہ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک چراغ حافظ ملت نے اعظم گڑھ مبارک پر یو پی کی دھرتی پہ ایک چراغ روشن کیا تھا. اس چراغ سے ہزاروں لوگوں نے روشنی حاصل کی، اور ان ہزاروں لوگوں سے لاکھوں لوگوں نے روشنی حاصل کی، لاکھوں لوگوں نے. آج جا کر کے دیکھیے اعظم گڑھ میں اسی مرد مجاہد حافظ ملت، یہ حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ کے ہمدرس ہے، کلاس فرنگ ہے. اجمیر مقدس میں انہوں نے خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت سے اجمیر مقدس میں جامعہ معینیہ عثمانیہ میں رہ کر علم دین حاصل کیا تھا. ایک طرف صدر الشریعہ اعلی حضرت کا علمی فیضان، دوسری طرف غریب نواز کا علمی فیضان. پھر وہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکلا وہ کہیں آ کر کے رئیس اعظم اڑیسہ بنا، کہیں مفتی اعظم کانپور بنا، کہیں حافظ ملت بن کر ہندوستانی مسلمانوں کو ایک عربی یونیورسٹی دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک بڑا سرمایہ دے گیا. یہ صرف اس بندہ نے. اور کتنی محنتیں کرنی پڑی معلوم ہے؟ کچھ آسان نہیں ہے. ہمارے سرمایہ دار حضرات کو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر مدرسہ نہیں کھولنا نہیں کھولیے، اچھا کالج بنائیے، اچھا اسکول بنائیے، یونیورسٹی بنائیے. کیوں نہیں بناتے؟ علمی تعصب ہے. آپ کے بچے دوسرے کے اسکول کالج میں جا کے پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے نعرہ لگانا پڑتا ہے، الٹا سیدھا کام کرنا پڑتا ہے، الٹے سیدھے گیت گانے پڑتے ہیں. آپ اپنا کالج کیوں نہیں کھولتے؟ اپنی یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟ اپنا اسکول کیوں نہیں بناتے؟ اس میں آپ کی مرضی کا یونیفارم ہوگا، آپ کی مرضی کی تعلیم ہوگی، آپ کی مرضی کی تہذیب ہوگی، آپ کی مرضی کا اس میں صاحب صبح جو سلام پڑھا جاتا ہے آپ کی مرضی کا سلام ہوگا. اللہ نے جب مسلمانوں کو یہ طاقت دی ہے تو آپ کام کرتے کیوں نہیں؟ کیا آپ کے سامنے نمونہ نہیں ہے؟ ایک سر سید نے علی گڑھ بنایا، لاکھوں مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک حافظ ملت نے جامعہ اشرفیہ بنایا، لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ہر شہر میں اگر مسلمان آگے بڑھے، اسکول کالج کھولے، تو مسلمانوں کو دوسرے کا منہ تکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مگر یہ کرنے کو تیار نہیں. ارے آپ سرمایہ اس زمانے میں اسکول کالجز جہاں آخرت کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وہیں دنیا بنانے کا بھی تو بہترین ذریعہ ہے. میں نے کتنے امیروں کو مشورہ دیا کہ آپ بہترین اسکول بنائیے. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں نا، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اسی میں انویسٹ کیجئے، اعلیٰ تعلیم دیجئے، بہترین تعلیم دیجئے. اسی کلکتہ کے اندر کچھ اسکول ہیں، لوگ لاکھوں لاکھ روپیہ لے کر ایڈمیشن کے لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں، امیر لوگ، کروڑ پتی لوگ، اور بعد میں کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں کوٹا نہیں، بس اتنا لینا تھا لے گئے، اتنا بھاؤ. ارے صاحب ان اسکولوں میں بھی جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہی سلیبس وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں کروڑ پتی لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں. تو میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، امیروں کو، کہ آپ بھی ایسا اسکول بنائیے، اس کا ایجوکیشن معیار ہائی لیول کا کیجئے، بہترین کیجئے. تو میاں نیت پاکیزہ رکھو گے تو اللہ آخرت میں بھی بدلا دے گا اور اللہ دنیا میں بھی بدلا دے گا. اب انویسٹ کی نیت سے ہی ایسا کیجئے. اور آج کرنا ضروری ہے. جس مرحلے میں ہندوستان آ گیا ہے، سنبھل جل رہا ہے، بہرائچ جل چکا ہے، کل کوئی اور شہر جلے گا. آپ کے وقت پراپرٹی پہ حملہ ہے، آپ سو کر کے مت رہو. کیا جس دن آپ کے اپنے گھر کی مسجد پہ حملہ ہوگا تب آپ بیدار ہوگے؟ خواجہ غریب نواز جن کے دم قدم سے ہندوستان سرسبز و شاداب ہے، آباد ہے، اس سے بڑا تعصب اور کیا ہوگا کہ غریب نواز کے مزار مبارک پہ آج کیس لاگو کر دیا گیا، اور محض چند لوگوں کے کہنے پر سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ یا لوور کورٹ سماعت کرنے کو بھی تیار ہے. حیرت ہے. اے مسلمانوں، جس غریب نواز نے دین و مذہب دیا، اگر اس غریب نواز کا مزار سلامت نہیں تو تم سلامت نہیں. اس لیے آواز اٹھاؤ،
اور گھروں سے نکلو، بیدار ہو جاؤ کہ ہمیں غریب نواز تو بڑی چیز ہے، ہمیں چھوٹی سی چھوٹی مسجد، چھوٹی سی چھوٹی خانقاہ بھی دے دیں، ہم جان دے دیں گے، لیکن مسجد و مدرسہ دینے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ غریب نواز تو بڑی چیز ہے، وہ تو ہماری جان ہے، وہ تو ہماری شان ہے، وہ تو ہماری عزت ہے، اور انشاءاللہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غریب نواز کا سکہ چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ باطل کا منہ ہمیشہ کالا ہوا ہے اور کالا ہو کر رہے گا۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ حضور حافظ ملت جب عربی یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھا تو ابتداً کرناٹک میں ایک جگہ گئے، صبر و شکر دیکھیے آپ، کرناٹک میں گئے۔ آج ہمارے لوگ مدرسوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، مولویوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہ جانے کون سی دشمنی ہے۔ حالانکہ جب بات آتی ہے مذہب کی، غریب نواز کے مزار کے اوپر خلاف مقدمہ ہوا، ہمارے کتنے پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی کے پروفیسر آگے بڑھے، کتنے نیتا آگے بڑھے، سب منہ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی لوگ کب اعلان کریں گے۔ ارے غریب نواز پر خالی مولویوں کی اجارہ داری ہے؟ غریب نواز نے خالی مولویوں کو ایمان دیا ہے؟ ارے ہندوستانیوں سب کو ایمان دیا ہے، جتنا مولوی کا حق ہے اتنا تمہارا بھی حق ہے۔ سنبھل کا معاملہ ہو، کتنے لوگوں نے بیانات دیے، کتنے لوگوں نے احتجاج، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، علماء کی عزت کرو، علم کی عزت کرو۔ اس زمانے میں بھی دینی معاملات میں اگر آگے بڑھ کر رکس لے کر خطرہ مول کر تمہاری کوئی سچی قیادت کر رہا ہے تو صرف علماء کرام ہے، ورنہ یہ نیتا تو تمہیں بیچ کھائیں گے، تمہارے گھروں کو بیچ کھائیں گے۔ دیکھو پورے ہندوستان کے نیتا لوگوں کو، پارلیمنٹ میں کیا مسلم نیتا نہیں ہے؟ مگر جو جس پارٹی میں اسی کا تلوا چاٹتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ایک سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ پارٹی کا درجہ دوسرا ہے، ہم بحیثیت مسلمان، اسلام ہمارا پہلا درجہ ہے۔ مگر کتنے لوگ، کیا پارلیمنٹ میں مسلمان نہیں ہے؟ راجیہ سبھا میں مسلمان نہیں ہے؟ ہر اسٹیٹ کے اسمبلیوں میں مسلمان نہیں ہے؟ مگر کتنے مسلمانوں نے آواز اٹھایا سنبھل کے لیے، بہرائچ کے لیے، اجمیر مقدس کے لیے؟ کسی نے نہیں، یکا دکا ہے تو ان کی آواز دب کر کے رہ گئی۔ مگر اجتماعی انداز میں ابھی بھی پورے ہندوستان میں احتجاج کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، خبروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، سوشل میڈیا میں جنہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی وہ علماء کی جماعت ہے۔ اس لیے یہ مدرسے سلامت ہیں تو علماء سلامت ہیں، اور علماء سلامت ہیں تو آپ کا دین سلامت ہے۔ حافظ ملت کرناٹک گئے، چندہ کر رہے تھے اسی عربی یونیورسٹی کے لیے۔ مدرسوں کے لیے چندہ ہوتا ہے تو تکلیف محسوس مت کرو، بلکہ مدرسے میں دل جوئی کے ساتھ دو، کیونکہ مدرسے کو چندہ دے رہے ہو آپ، مولوی کو نہیں۔ جو مدرسے کے چندے کو برا جانے، دین کے چندے کو برا جانے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ حافظ ملت چندہ کے لیے صفوں میں اٹھے، حافظ ملت، مگر دین کے لیے چندہ کرنا کچھ برا نہیں۔ حافظ ملت جلات العلم، ہزاروں جن کے شاگرد ہیں میاں، ہزاروں جن کے مرید ہیں، وہ تھیلا لے کر صف میں سے چندہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چندہ کرتے کرتے کرناٹک کی کسی مسجد میں ایک بدتمیز گستاخ انسان، مدرسہ جس طرح اس زمانے میں بہت سارے لوگ علماء سے دشمنی، مدرسوں سے دشمنی، تو جب جھولا لے کے حافظ ملت جا رہے تھے تو اس مردود زمانہ نے چندہ کی جگہ اس تھیلی پہ تھوک دیا۔ جمعہ کی محفل، جمعہ کا مجمع تھا، تھوک دیا تھیلی پہ، چندہ نہیں دیا۔ حافظ ملت کے چاہنے والے تو اٹھے، ان کو پکڑا جائے کہ تم نے تھوکا کیوں؟ حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ رک جاؤ، تم لوگ کچھ مت کرو، انشاءاللہ تعالی یہ شخص ایک دن ایسا ہوگا کہ توبہ بھی کرے گا، معافی بھی مانگے گا۔ اب عبدالعزیز اس کے پاس چندہ نہیں آئے گا، یہ چندہ خود لے جا کے پہنچائے گا۔ ایک مرد درویش، ایک قلندر کی زبان سے بات نکلی، بیان کرتے ہیں کہ زیادہ عرصہ گزرا نہیں، وہ شخص حافظ ملت کے بارگاہ میں آیا، قدم ناز میں گرا، توبہ بھی کیا، معافی بھی مانگا، اور مبارک پورا کر کے اپنا چندہ بھی پیش کیا۔ مسلمانوں، اس طرح کے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ مرد درویش تھے، وہ مرد قلندر تھے جنہوں نے ان کے دل کی دنیا بدل دی، لیکن اگر ہمارا آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو صبر سے کام لینا ہوگا۔ جب آپ دین کے لیے نکلیں گے پریشانی آئے گی، مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی۔ کیا امام حسین نے پریشانی نہیں اٹھائی؟ صحابہ نے پریشانیاں نہیں اٹھائی؟ غوث اعظم کو تکلیف کا سامنا نہ ہوا؟ امام احمد بن حنبل نے کوڑے نہیں کھائے؟ حضرت
تو امام اعظم جیل میں نہیں گئے، ارے حضور مجاہد ملت جیل میں نہیں گئے، حضور تاج الشریعہ جیل میں نہیں گئے. جو بھی دین کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تکالیف کا سامنا، لیکن اللہ ایسی مدد فرماتا ہے کہ قوم ان کے قدموں میں جھک جایا کرتی ہے. یہی حال حضور حافظ ملت کا ہے کہ وہ عابد شب زندہ دار جن کے تقویٰ طہارت کا یہ معاملہ کہ قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کلکتہ سے حافظ ملت کے ساتھ ٹرین میں سفر کر کے ہم جا رہے تھے. یہاں سے کلکتہ سے شاہ گنج اسٹیشن میں پہنچے. جب پہنچے تو حضور حافظ ملت نے مجھ سے فرمایا ارشد اتنا بڑا سفر ہو گیا، قرآن مقدس کی تم نے کتنی تلاوت کی؟ تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا. حافظ ملت مسکرا کر فرمانے لگے ارشد اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں شروع کیا تھا، یہاں آتے آتے ایک مکمل ختم قرآن ہو گیا. یہ ان کا تقویٰ طہارت ہے. خود علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں عالم یہ تھا کہ سفر میں بھی ٹرین میں بھی رہتے تھے، عام نمازیں تو دور کی بات، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتے. یہ حضور حافظ ملت ہے. واعظ فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بہانہ بنایا حضور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے جس طرح یہاں کے لوگوں کی نہیں کھلتی ہے. جمعہ میں اتنے لوگوں کی آنکھ کھل گئی، فجر میں کھلی نہیں رہی. ظہر میں، عصر میں، مغرب میں بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، فجر میں کھل نہیں رہی ہے. حالانکہ دکان کے لیے کھل جاتی ہے. صبح جن کے پاس گاڑی چلانے کا نمبر ہے کھل جا رہی ہے. جن کو ٹرین پکڑنا ہے ان کے لیے فجر میں آنکھ کھل جا رہی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہے آنکھ کھل جا رہی ہے. صرف نماز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بند ہو جاتی. حضور حافظ ملت واعظ فرما رہے ہیں اور فرماتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے تھکا مندہ انسان گھر پہنچے، اس کے لیے کمرے کا بہترین انتظام کر دیا جائے اور شاندار صوفے وغیرہ لگا دیا جائے اور اسے کہا جائے آرام سے سو جاؤ، کتنی گہری نیند آئے گی. حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ساتھ میں ایک بات بھی کہہ کے نکلو کہ حضرت کمرہ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، مگر دیکھیے گا اس میں ایک زہریلی سانپ بھی روم میں رہتا ہے. اور پھر آپ آ جائیے دروازہ بند کر کے. کہتے ہیں اس شخص کو جو تھکا ماندہ ہے، نیند غالب ہے، کیا رات بھر نیند آئے گی اس کو؟ صرف اس کہنے ارے اس میں سانپ ہے تو کب آ جائے، کب ڈنگ مار دے، اسی سانپ کے خوف سے رات بھر نیند نہیں آئے گی اسے. اب حافظ ملت فرماتے ہیں ایک سانپ کا خوف ہو تو ایک تھکا ماندہ انسان نیند کا جس پر غلبہ ہے وہ رات بھر نہ سو سکے، تو مومن جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اللہ کے عذاب کا خوف اپنے دل میں رکھے، آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھے، وہ مومن فجر میں سو جائے آنکھ نہ کھلے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ سو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. ورنہ خدا کا خوف ہو، سانپ کا خوف ہو تو نیند نہ آئے، اور خدا کا خوف اور نیند آ جائے. اس سے اندازہ کیجئے کہ اس مرد قلندر عبادت کے معاملے میں بھی اس کا کیا رتبہ تھا، ان کا کیا مقام تھا. بس ان کی زندگی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج اس مرد مجاہد کے دنیا سے گئے ہوئے، حافظ ملت کے دنیا سے گئے ہوئے پورے 50 سال ہو گئے. اس بار ان کا عرص گولڈن جبلی ہے 2 اور 3 دسمبر کو مبارک پور اعظم گڑھ جامعہ اشرفیہ عربی یونیورسٹی کے اندر 50 سال عرص مبارک. سارے لوگ مل کر اس قرد بلند قلندر کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے، محبتوں کا نذرانہ پیش کیجئے. 2-3 دسمبر پیر اور منگل کو ان کا عرص مبارک ہے جو پوری دنیا میں دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے تعلیمی اعتبار سے بھی نمونہ ہے اور عبادت کے معاملے میں، ریاضت و بندگی کے معاملے میں بھی نمونہ ہے. پروردگار عالم ایسے مجاہدین کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. السلام.